الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد. چل رہے ہیں. آج درس ہوگا ابواب الایمان میں، ابواب العلم میں. یہ ترغیب دینا تبلیغ سما پر، جو سنا ہے اس کو آگے پہنچانے کے لیے ترغیب دینا مقصود ہے. وہ امام ترمذی نے حدیث کو ذکر کیا جس میں ترغیب ہے تبلیغ سما کے لیے، جو سنا ہے اس کی تبلیغ کے لیے ترغیب دینا مقصد ہے. اور یہاں حدیث ذکر کیا، ایک دن زید بن ثابت اب مروان اس کے پاس سے نکلا چاشت کے وقت. قلنا، ہم نے کہا، ما بعث الیہ هذه الساعة الا لشیء یسأل عنہ. تو ہم نے کہا کہ مروان نے زید بن ثابت کو اپنے پاس اس وقت نہیں بلایا مگر کسی سوال کی وجہ سے، جو کسی مسئلے کی وجہ سے اسے سوال کرتا ہے. فقمنا فسالنا، ہم کھڑے ہو کر ان سے سوال کیا. فقالنا، ہم کہا جی ہاں، ہم مجھ سے سوال کیا بعض ان چیزوں کے متعلق یا ان چیزوں کے متعلق جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا، اللہ تر و تازہ اور خوش رکھے اس شخص کو جس نے سنا ہم سے حدیثاً کوئی حدیث، فحافظہ ہو اور اس کی حفظ کی حتیٰ یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ دوسری تک پہنچائے. فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، اور بعض فقہ کے اٹھانے والا اور وہ پہنچاتا ہے اس شخص کی طرح وہ اس سے بھی زیادہ فقیہ ہوگا. اور بعض فقہ کے اٹھانے والا خود فقیہ نہیں ہوتا ہے، معلومات تو جمع کیا لیکن فقہ اس کے پاس نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ فقاہت جو سمجھ یا اجتہاد ایک ملکہ ہے، ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا نہیں کرتا، یا سمجھ ہر ایک کو عطا نہیں کرتا ہے. قرآن کو حفظ قاری کر سکتا ہے لیکن قرآن کے جو آیات یا قرآن کریم کی سمجھ جو بڑے بڑے مفسرین بھی نہیں سمجھتا ہے. تو یہ حدیث مختلف صحابہ سے بھی منقول ہے. دوسری حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یحدث عن ابی، اپنے باپ سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود اپنے باپ عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتا ہے. اس نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا. پہلے زید بن ثابت اور یہ عبداللہ بن مسعود کے طریق. نظر اللہ عمران سمع منا شیئا، اللہ خوش اور تر و تازہ اور خوشحال رکھی اس شخص کو جس نے سنا ہم سے کوئی چیز اور اس کو پہنچایا آگے، کما سمع، جس طرح اس نے سنا. فرب مبلغ او عام سامعین، اور بعض مبلغ تبلیغ کرنے والا زیادہ سمجھدار اور فہمیدہ ہوتا ہے من سامعین، سننے والا سے. اور یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے اور اس حدیث دوسری طریق سے بھی منقول ہے. حدیث 2658، حدثنا ابن ابی عمر اور قال حدثنا سفیان عن عبد الملک بن عمیر عن عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود یحدث عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بھی عبداللہ بن مسعود کی طرح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها، اور اس کو وہ سمجھ گیا اور اس کی حفظ بھی کیا، وبلغا، اور اس کو پہنچایا. فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، اور بعض فقہ کی اٹھانے والا وہ پہنچاتا ہے اس شخص کو وہ اس سے بھی زیادہ فقیہ ہوتا ہے. ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم، اور تین چیز جس پر مسلمان کے دل چور نہیں ہوتا ہے، مسلمان کے دل اس میں ایگری ہوتا ہے. اخلاص العمل للہ، ایک تو عمل کو میں اخلاص کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اور مناصحت ائمۃ المسلمین، دوسرے ائمۃ المسلمین کے ساتھ غمخواری کرنا، اور تیسری لزوم جماعتہم، اور مسلمانوں کی جماعت کو قائم اور لازم پکڑنا.
اس لیے کہ فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، دعوت ان کی اطراف سے ان کو گھیری ہوئی ہے اور ہر طرف سے آ رہی۔ باب ما جاء فی تعظیم الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب میں امام ترمذی جھوٹ کی عظمت اور جھوٹ کی قباحت اور اس کی یعنی قباحت کی جو ویلیو ہے یا درجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولنے کا کیا سزا ہے، کیا جزا ہے اور کیا قباحت ہے، وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ اور اس میں پہلا حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کی طرق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علیہ متعمدا، جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا فلیتبوأ مقعدہ من النار، بس چاہیے کہ وہ اپنی ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اور یہ حدیث متواتر ہے اور صحیح ویسی ہے۔ دوسری حدیث ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تکذبوا علیہ، میرے اوپر آپ لوگ جھوٹ نہ بولیں، فإنہ من کذب علیہ یلج فی النار، یلج فی النار، یقیناً جس شخص میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ باتوں کو میری طرف نسبت کرتا ہے کہ گویا کہ میں نے کہا ہو، یلج فی النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور یہ حدیث تقریباً 13 صحابہ سے منقول ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ حدیث 2660، اور اس میں یہ حدیث بھی علی بن ابی طالب کی طرح منقول ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تکذبوا علیہ فإنہ من کذب علیہ یلج فی النار، یقینا وہ جہنم میں داخل ہوگا، پہلے حدیث کی طرح یلج بھی معنی یدخلو، اور یہ حدیث تکرار ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ حدیث 2661، اور یہ حدیث انس بن مالک کی طرح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ، جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا۔ انس کہتا ہے کہ میرے گمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا متعمدن، جان بوجھ کر جھوٹ بولا، فلیتبوأ بیتہ من النار، پس چاہے کہ اپنے کمرہ یا گھر بنائے جہنم میں سے۔ اور یہ حدیث بھی آپ دیکھ رہے کہ اور تاریخ سے بھی منقول اور روایت ہے۔ باب ما جاء فی من روى حدیثا وهو یرى انه کذب، یہ باب اس شخص کے متعلق جو کوئی بھی حدیث روایت کرتا ہے اور اس کی گمان ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولا گیا ہے، یا یہ نسبت جھوٹ ہے، اور یہ منگڑت ہے، اس کے باوجود یہ روایت کرتا ہے، اس کی کیا سزا اور کیا جزا ہے، اس کے متعلق امام ترمذی نے باب قائم کیا۔ حدیث 2662، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث عنی بحدیث ان من حدث عنی حدیثا، جس نے کوئی بھی حدیث بیان کیا مجھ سے میری طرف نسبت کر کے، اور وہ گمان کرتا ہے کہ ایک جھوٹ ہے، اور یہ بندہ احد الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک جھوٹا شخص شمار ہوگا، یعنی کہ یہ شخص ان دو جھوٹے مدعی نبوت میں سے کسی ایک کے درجے پر ہوگا، مسیلمۃ الکذاب کے مقام پر ہوگا یا اسود عنسی کے مقام میں یہ شمار کیا جائے گا۔ اور اس بات میں یہ حدیث کے بارے میں، یہ سند کے بارے میں، حدیث کی سند کے بارے میں تفصیل کیا، آگے جا کر بتایا۔ یہ امام ترمذی نے کہا کہ میں نے سوال کیا ابا محمد عبداللہ ابن عبد الرحمن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے متعلق یہ کیسی ہے؟ یہ من حدث عنی حدیثا، جس نے مجھ سے کوئی حدیث روایت کیا میری طرف نسبت کر کے، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، اور اس کا گمان ہے کہ یہ جھوٹ ہے، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ، یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک جھوٹا شخص ہوگا، جیسے کہ میں نے ابھی بیان کیا۔ قلت له، میں نے اس سے کہا
من روا حدیثاً جس نے روایت کیا کوئی حدیث اور وہ جانتا ہے کہ ان اسناد و خطا اس حدیث کی اسناد میں غلطی ہے، ایخاف ان یکون قد دخل فی حدیث النبی، کیا یہ شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوائد میں داخل ہوگا، یعنی جوتوں میں سے جوت بولنے والوں میں سے ایک جوتا شخص شمار ہوگا، او اذا روا الناس حدیثا، یا لوگ کوئی مرسل روایت کرے، فاسندہ بعضهم، کوئی یا بعض ان میں سے سند کے ساتھ بعض ان میں سند کو آگے پیچ کر کے، کیا وہ بھی اس حدیث کی زد میں، اس وعید کی زد میں آئے گا، احد الکاذبین ہوگا؟ فقال لا، کہا کہ نہیں، انما معنی هذا الحدیث، کہا کہ اس حدیث کا معنی ہے کہ کوئی جب کسی آدمی روایت کرتا ہے کوئی حدیث اور وہ ولا یعرف لذلك الحدیث، اور اس حدیث کا کوئی اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لگ رہا ہے یا ثابت نہیں ہوتا ہے، فحدث بھی، اس کے باوجود اس نے روایت کیا، کہا کہ اخاف ان یکون قد دخل فی هذا الحدیث، یہ شخص خوف ہے یا ڈر ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کے زد میں آ جائے۔ اس کے بعد باب معنوی عنہ یقال عند حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب کو امام ترمذی اس مسئلے کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آ جائے، اس کے سامنے لبیک آمنا اور سلمنا کہنا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے کچھ اور نہیں کہنا، اور اس بات سے منع کر رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے کہا جاتا ہے، جب ابھی آئے گا۔ اور یہ حدیث ہے اب ابو رافع سے وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کیا، کہا لا الفین احدکم متکئا علی ارکتہ، میں آپ میں سے کسی ایک کو نہ دیکھوں یا نہ پاؤں جو اپنے تخت پر یا اپنے کرسی پر تکیہ زن ہے، اس کے پاس میرے اوامر میں سے کوئی امر آتا ہے، مما امرت بہ او نہیت عنہ، یا میرے منع کردہ نواہی میں سے کوئی نہی آتا ہے، اور وہ آگے فیقول، سامنے سے کہتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں، یہ لا ادری کہنا ممنوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے۔ جب حدیث آ گیا آمنا و سلمنا، آگے یہ کہنا کہ لا ادری میں نہیں جانتا ہوں، یہ کہنا ممنوع ہے اور یہ منع ہے اور یہ تحریم حرمت۔ ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، یہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں، جو کتاب اللہ میں مجھے مل رہا ہے میں اس کو پیروی کرتا ہوں، تابعداری کرتا ہوں، اور یہ حدیث حسن ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ابو رافع سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وکان ابن عیینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وکان ابن عیینہ روا هذا الحدیث علی الانفراد بین حدیث محمد بن المنکدر من حدیث ابی سالم، اور یہ سند کا معاملہ ہے۔ حدیث 2664، اور یہ حدیث مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل عسى رجل یبلغ الحدیث، الا خبردار، کیا امید ہے کہ شخص ایک آدمی کے پاس، امید کہ ایک شخص کے پاس یبلغ الحدیث، اس کے پاس حدیث پہنچتا ہے عنی، میری طرف سے، اور وہ اپنی تخت پر اور اپنے کرسی پر متکی تکیہ زن ہے، اور کہتا ہے کہ بیننا و بینکم کتاب اللہ، ہمارے اور آپ کے درمیان کتاب اللہ ہے بس، اور جو حلال چیز کتاب اللہ میں ملتا ہے استحللنا، ہم نے اس کو حلال سمجھتے ہیں، اور جو ہمیں ملتا ہے اس میں حراماً حرام، اس کا ہم حرام سمجھتے ہیں۔ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهِ، اور یقیناً جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا اس کی حرمت بعین ہی اس کی طرح ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ نبی صلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریم میں اور تحلیل میں کوئی فرق نہیں ہے، حکم کے اعتبار سے اور ویلیو کے اعتبار سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حرام کردہ اور حلال کردہ
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلال کردہ اور حرام کردہ چیزیں وہ برابر حرام ہیں، حیثیت کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے، ویلیو کے اعتبار سے۔ اس کی بعد باب ما جاء فی کراہیت کتابت العلم۔ علم یعنی حدیث، مقصد حدیث کی کتابت اسلام کی ابتدا میں ممنوع تھا یا مکروہ تھا یا ناپسند تھا، کہ ابتدا اسلام میں حدیث کی لکھنی سے منع کیا، کراہت موجود تھا، اور یہ ابتدائی اسلام میں تھا۔ بعد میں رخصت آ گیا، اس لیے کہ آگے آنے والے باب میں یہ مسئلہ ذکر ہوگا۔ اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس وجہ سے، ابتدائی اسلام میں لوگ عربی ہونے کے ناطے سے، اور قرآن عربی زبان میں اور حدیث بھی عربی زبان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی لکھنی پر حکم دیا، حدیث کی لکھنی سے منع کیا، تاکہ حدیث قرآن میں مکس نہ ہو جائے، خلط نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا۔ بعد میں جب لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئے اور راسخ فی العلم بن گئے، اور ان کو دونوں کے درمیان فرق معلوم ہو گیا، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا۔ اجازت اگلی باب میں آئے گا، باب ما جاء فی کراہیت کتابت العلم۔ اور یہاں یہ حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، استاذنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگے فی الکتابت فلم یأذن لنا، کتابت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت نہیں دیا۔ اور یہ حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ سے مسلم میں موجود ہے، اگرچہ اختلاف وقف اور رفع میں، اور وہاں الفاظ کچھ اور ہے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لا تکتبانی شیئا غیر القرآن، مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہ لکھیں، اور جس نے لکھا ہے قرآن کے علاوہ فلیمحوہ، اس کو مٹا دے۔ اور یہاں کہتے ہیں کہ ہم نے اجازت طلب کی، اجازت نہیں دیا۔ اگلے باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کے لیے اجازت دیا۔ باب ما جاء فی الرخصۃ فیہ، یہ باب اجازت کی کتابت میں اجازت کے متعلق امام ترمذی نے قائم کیا، اور اسی میں احادیث ذکر کیا تین۔ پہلا حدیث ضعیف ہے، اس وجہ سے میں نہیں لیتا ہوں، دو آخری حدیث کو لے لیتا ہوں۔ حدیث 2667 یہ حدیث ابو ہریرہ کی طرح ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا، فذکر القصۃ فی الحدیث، اپنے بیان میں ایک قصہ کو ذکر کیا، ایک واقعہ یا ایک کہانی کو ذکر کیا۔ اور قال ابو شاہ ایک صحابی تھے، اور یہ یمن سے آیا ہوا تھا، ایک صحابی تھا یمن سے آیا ہوا، اور اس کی نام تھا ابو شاہ۔ اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اکتب لی یا رسول اللہ، اکتبوا لی یا رسول اللہ، کہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول اس کو مجھے لکھوا کر دے دیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اکتبوا لی ابی شاہ، ابی شاہ کے لیے آپ لوگ لکھ کر دے دیں، ابو شاہ کے لیے لکھ کر دے دیں۔ اور یہ اجازت ہے، ابھی اکتبوا لی ابی شاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور نزول وحی کے وقت قرآن بھی آ رہا ہے، حدیث بھی آ رہا ہے، وحی جعلی وحی خفی، پہلے جو بالکل شروع میں منع کیا، بعد میں اجازت دیا، کہا اکتب لی ابی شاہ۔ اور دوسری حدیث یہاں تو قولی ہے، دوسری حدیث فعلی ہے، حدیث 2668، اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، اور فرماتا ہے، لیس احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حدیثا عن رسول اللہ منی۔ ابو ہریرہ کہتا ہے کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے مجھ سے زیادہ حدیث نہیں رکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا نقل نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، الا عبداللہ ابن عمر، مگر عبداللہ ابن عمر مجھ سے زیادہ حدیث رکھتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ کیوں؟ علت کیا ہے کہ ابو ہریرہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر مجھ سے بھی زیادہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ کیوں کہہ رہے کہ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَكُنْتُ لَا أَكْتُبُ، اس لیے کہ ابو ہریرہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا، تو یہ لکھنے کی وجہ سے ان کی حدیث زیادہ ہے اور میرے حدیث
کم ہے۔ لیکن سوال یہ کہ عبداللہ ابن عامر کی جو دنیا میں یا ذخیرہ احادیث میں موجود حدیث ہے وہ 1500 ہے، ابو ہریرہ کی 5374 یا 79 ہے، 75 یا 79 ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے ابو ہریرہ کی زیادہ اور ان کی کم ہے۔ جواب یہ ہے کہ حدیث کو زیادہ رکھنا الگ بات ہے، آگے پہنچانا الگ بات ہے۔ ابو ہریرہ کے پاس جتنی تھا وہ پہنچایا رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان سے زیادہ تھے، لیکن جو پہنچایا وہ 1500، باقی وقت نہیں ملا یا کوئی اور مسئلہ یا رکاوٹ نہیں پہنچا سکا۔ اور اس میں اس کے بعد باب ما جاء فی الحدیث عن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے حدیث بیان کرنے کے متعلق، یعنی اسرائیلی روایات کی بیان کرنے کے متعلق کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس کے متعلق امام ترمذی باب قائم کیا اور حدیث ذکر کیا عبداللہ ابن عامر ابن العاص سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچائیں اگرچہ ایک آیت، ایک جملہ یا ایک مسئلہ، ایک کلمہ بھی ہو۔ وحدثوا عن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے روایت کریں، ولا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، مطلب یہ کہ جو روایات ہمارے دین کے مخالف نہیں تو اس کی روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں، جو مخالف ہوتا ہے اس کی روایت کرنا حرج ہی ہے۔ اور اسی وجہ سے آگے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ بیان کریں بنی اسرائیل سے، لیکن جوت اور جوتی باتوں کو نہ روایت نہ کریں، کیوں؟ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو شخص میرے اوپر جان بوجھ کر جوت بولتا ہے تو اپنے ٹھکانہ جہنم سے بنائے۔ اور اس کے بعد باب ہے باب ما جاء الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی خیر پر، نیکیوں پر دلالت کرنا اور رہنمائی کرنا اس طرف ایسا ہے جیسا کہ وہ خود وہ کام کو کر رہا ہے، اور اس کو وہی ثواب ملے گا جس کو، جو فاعل کی طرح جس کو رہنمائی کیا اس کو ثواب ملے گا، وہ کر رہے ہیں، اس نے جو رہنمائی کیا اس کی رہنمائی کے بدلہ میں وہی ثواب ملے گا جو فاعل کرنے والا کو مل رہا ہے۔ اور اس میں حدیث ہے، یہ یہاں انس بن مالک کے طرح قال، فرمایا اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل یستحملہ، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سواری طلب کر رہا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فلم یجد عنده، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری نہیں پایا، نہیں تھا جو اس کو سوار کرتے، فدل علی آخر فحملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ایک شخص کی طرف اس کو رہنمائی کیا اور اس نے اس کو سواری دیا اور سوار کیا۔ فات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ، وہ شخص دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آپ نے بھیجا اور اس نے مجھے سواری دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ان الدال علی الخیر کفاعل، یقیناً خیر اور نیکیوں پر دلالت کرنے والا بعینہ ہی کرنے والا کی طرح ہے، یعنی دونوں اجر میں سیم کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ دوسری حدیث 2671 نمبر، اور یہ حدیث ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح منقول ہے، ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستحملہ، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سواری طلب کیا، فقال، اور کہا کہ فقال انه قد ابدی بیع، اس شخص نے کہا کہ مجھے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ آپ کے پاس آنے کا، آ کر آپ سے پوچھوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، ایتی فلانا، فلانے کے پاس آؤ یا جاؤ، فاتاہ، اور وہ شخص گیا فلانے کے پاس، فحملہ، اور اس کو سواری دیا اور اس کو سوار کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی خیر کی طرف دلالت کیا اس کے لیے اس کے فاعل کی اور کرنے والا کی طرح اجر ہوگا، جتنے اجر ان کا ان کا بھی ہوگا۔
او قال عامل و فاعل یا عامل دونوں ایک ہی معنی میں. اور یہ حدیث حسن صحیح اور صحیح ہے کہ حدیث صحیح ہے. حدیث 2672 اور حدیث ابو موسیٰ الاشعری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قال اشفعوا ولتؤجروا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ سفارش کریں میرے پاس تاکہ آپ لوگوں کو اجر ہو جائے. ولتؤجروا تاکہ آپ کو اجر ہو جائے، تاکہ آپ لوگوں کو اجر دیا جائے. وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّ مَا شَاءَ. اور اللہ فیصلہ کرتا ہے اپنے نبی کی زبان پر جو اللہ چاہا. ما شاء، جو چاہا. فیصلہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے اپنے نبی کی زبان مبارک پر جو چاہا، لیکن آپ لوگ کم از کم سفارش کریں تاکہ آپ کو بھی سفارش کا جواب اجر مل جائے. مثلا کوئی شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سوال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اگر ہو تو خالی رد نہیں کرتا ہے، لیکن صحابہ کی تعلیم دے رہے کہ آپ مجھے کہہ دیں کہ جی ان کو دے دیں، تولہ سے ان کو دے دیں، یا یہ جو ان کا حاجت ہے اس کو پورا کریں. ابھی اتنی بات میں ان کو ثواب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خالی تو رد نہیں کرتا ہے، لیکن اس شفاعت میں بھی، سفارش کرنے میں بھی ان کو ثواب ہوگا. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں ان کو ثواب ہوگا. اور یہ حدیث اسی کے متعلق ہے اور صحیح حدیث ہے. اور اس کے بعد 2673 نمبر، اور یہ حدیث عبداللہ بن مسعود کی طرح قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نفس تقتل ظلما. کوئی بھی شخص، کوئی بھی زندہ جان یعنی انسان کو قتل کیا جائے ظلما، ناحق قتل کیا جائے، الا کان علی ابن آدم کفلا منہا، اس کی قتل کے گناہ کا ایک حصہ وہ ابن آدم کے اوپر بھی ہوگا. ابن آدم کون ہے؟ قابل کے اوپر بھی یہ گناہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قابل یہ سنت سیئہ کا بنیاد رکھا، قتل کا بنیاد اس نے رکھا. تو جو کوئی بھی شخص ایک سنت سیئہ کا بنیاد رکھتا ہے، آنے والے لوگ اس پر عمل کرتا ہے اور اس پر عمل پیراتا ہے، تو اس کے اوپر بھی وہ گناہ ہوگا. اور اسی طرح قابل پر، اس لیے قابل نے اس سنت کو بنیاد رکھا، اس سنت سیئہ کو. ما من نفس تقتل ظلما، کوئی بھی نفس قتل نہیں کیا جائے گا ظلما، ناحق، مگر ابن آدم پر اس کی خون کا ایک حصہ ہوگا. کیوں؟ وذالک لأنہ اول من اسن القتل، اس لیے کہ ابن آدم جو قابل ہے یہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے یہ قتل کا سنت سیئہ، یہ قتل کی سنت سیئہ کا بنیاد رکھا. اور اس کے بعد باب ہے باب ما جاء فی من دعا الی ھدی فاتبع او الی ضلالۃ. یہ باب اس شخص کے متعلق ہے کوئی ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس کی پیروی کار ہوتا ہے، پیروی کرتا ہے اس سے، یا ان کی کوئی ضلالت گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس کی پیروی کار ہوتا ہے گمراہی میں. تو معنی یہ کہ اگر وہ ہدایت کی طرف دعوت دیا، وہ اس کی پیروی کار پیدا ہو گیا، دنیا میں آیا بہت سارے پیدا ہو گیا، تو اس کو کیا ثواب ملے گا. یا ایک شخص نے وہ گمراہی کی طرف دعوت دیا، پھر اس کی گمراہی میں بہت سارے لوگوں نے تابعداری کیا، اسی راستے پر چلا، تو اس سنت سیئہ جس نے رکھا ہے، جو دعوت دیا ہے گمراہی کی طرف، تو یہ گمراہ ہو گیا. اور جو آگے گمراہ ہوگا ان کے گناہ بھی ان کے اوپر آئے گا، اس گمراہی کا بھی جو گناہ ہے اس کے اوپر آئے گا، اس لیے کہ یہ وہ سنت کا بنیاد رکھ رہی. حدیث 2674 اور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا الى ھدی کان له من الاجر مثل اجور من یتبعہ. جس شخص نے ہدایت کی طرف دعوت دیا اس کے لیے اجر ہوگا، اس کے لیے اجر ہوگا مثل اجور من یتبعہ، مثل اجور من یتبعہ،
اس شخص کے اجر کی طرح جو اس راستے پر یا اس ہدایت پر چل رہے ہیں. یعنی ایک کو دعوت دیا، وہ کسی اور کو دعوت دیا. ابھی جو اس ہدایت یافتہ ہو گیا اس کی ہدایت کی جو اجر ہے اس کو بھی ملے گا، اور یہ پہلا شخص جس نے دعوت دیا اس کو بھی ملے گا. مثل اجور من یتبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا، اور یہ ایک دوسرے کے اجر سے کچھ بھی کم نہیں کرتا ہے. یا لا ینقص من اجورہم، ان کے اجروں سے ان کے اجر کچھ بھی کم نہیں کرتا ہے. ومن دعا الی ضلالۃ، جس نے گمراہی کی طرف دعوت دیا، کان علیہ من الاسم، اس کے اوپر گناہ ہوگا اس طرح گناہ اسی جیسے جو اس کے تابعداری کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے. ہر گناہ کرنے والا کے جو گناہ ہے اس کے گناہ کا ایک حصہ ان کے اوپر بھی آئے گا، یہ داعی الی ضلالت پر بھی آئے گا. اگر میں نے ہدایت کی طرف دعوت دیا، میرے بہت سارے پیروی کار بن گیا، ہر پیروی کار کے جو اجر ہے وہ ان کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا. اگر ایک شخص گمراہی کی طرف دعوت دیا تو گمراہی کی طرف دعوت دیا، ان کو پیروی کار مل گیا، ان کو وہی گناہ ہوگا جس طرح وہ پیروی کار کو گناہ ہو رہے ہیں. کہا کہ لا ينقض ذلك من آثامهم شيئا، ان کو جو داعی الی ضلالت کے جو گناہ مل رہے وہ آگے پیروی کار کے گناہ سے کچھ کم نہیں ہوگا. اس کے بعد حدیث ہے 2675، اور یہ حدیث عبداللہ ابن جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن سنت خیر، جس نے کوئی اچھا سنت کا بنیاد رکھا، فتبع علیہا، اور اس پر بہت سارے پیروی کار آ گیا اور اس کو پیروی کیا، اس سنت پر چل پڑا، فلہ اجرہ، اس کے لیے جو سنت کا بنیاد رکھا، سنہ حسنہ کا، نیک اچائی کا، اس کے لیے اجر ہوگا، ان کو اجر ہوگا. ومثل اجور من تبعہ، یہ ان کو اجر ہوگا ان کی تابعداروں کے اجر کی طرح، غیر منقوص من اجورہم شیئا، ان کے اجر سے یہ اپنے تابعداروں کے اجر سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، یا تابعداروں کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا. جیسا کہ تابعدار پیروی کار جو بھی کر رہا ہے ان کو اجر مل رہا ہے، اسی جیسے اجر یہ متبوع جس نے دعوت دیا اس کو بھی مل رہے ہیں، سنت کا بنیاد رکھا. لیکن ومن سن سنت شر، جس شخص نے کوئی برا سنت کا بنیاد رکھا، شر کا، فتنے کا، اور فتبع علیہا، اور اس پر تابعدار پیدا ہو گیا، پیروکار آ گیا، کان علیہ وزرہ، اس کے اوپر ان کا اپنا وزر ہوگا، اپنا گناہ. ومثل اوزار من تبعہ، اور ومثل اوزار من تبعہ، اور ان کے پیروکاروں کے گناہ بھی اس کے اوپر ہوگا. غیر منقوص من اوزارہم شیئا، ان کے اوپر سب کا گناہ وزر آئے گا، لیکن تابعداروں کے گناہ سے بھی کچھ کم نہیں ہوگا. اور یہ حدیث مختلف طرق سے روایت کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور حدیث باب ما جاء فی الاخذ بالسنت و اجتناب البدع، یہ باب کو امام ترمذی نے قائم کیا اس مسئلہ کو بیان کرنے کے لیے. سنت اس بات کے مستحق ہے کہ اس کو لیا جائے، اور بدعت اس کے قابل ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے. اور سنت لینے کا چیز ہے اور بدعت ریجیکٹ کرنے کا چیز ہے. اور سنت یہ حسنہ ہے اور بدعت یہ قبیحہ ہے. سنت ہدایت کی باعث ہے اور بدعت یہ گمراہی کے سبب ہے اور گمراہی کے باعث ہے. اور اس میں حدیث ذکر کیا، پہلا حدیث ہے 2676، اور حدیث ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن وصیت کیا ایک دن وعدنا، وعظ نصیحت کیا ایک دن، بعد صلاۃ الغدات، نماز صبح کی بات، موعظۃ بلیغۃ، ایک بہت کامل اور مکمل اور مفہوم والا بہت
یعنی کیا کہ بااہمیت موعظہ، نصیحت، بہت اہم نصیحت، وصیت. ذرفت منها العیون، آنکھوں اس نصیحت سے آنسو بہا رہی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اس وصیت سے، واعظ سے. ووجلت منها القلوب، اور اس نصیحت سے دلوں میں خوف طاری ہو گیا، دل ڈر گیا، دلوں میں خوف آ گیا. فقال رجل، ایک شخص نے کہا ان هذه موعظة مودع فماذا تعهد الینا یا رسول اللہ. کہا کہ اللہ کے رسول، یہ تو ایسا لگتا ہے آپ کی واعظ نصیحت یہ آخری واعظ نصیحت ہے کی طرح، آپ نے کیا ہمیں وصیت کر رہا ہے، ہماری طرف کیا آپ وصیت دے رہے ہیں، ہماری طرف خاص وصیت کیا کر رہے ہیں یہ بتائیں. فماذا تعهد الینا، کیا چیز ہماری طرف آپ بتائیں گے اللہ کے رسول. قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، کہا کہ میں آپ لوگوں کو وصیت کرتا ہوں اللہ کی تقوی اور سمع و طاعت اماموں کے لیے. وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ ایک وہ آپ کے امام ایک کالا غلام ہو. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ، حبشی غلام ہو. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہا کہ آپ میں سے جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہا کہ ایاکم، خبردار، بچیں محدثات الامور سے، نئی نئی چیزوں سے. فإنها ضلالۃ، اس لیے کہ جو نئی نئی چیز سامنے آ رہی گمراہی ہے. فمن ادرک ذلک منکم، آپ میں سے کسی اس کو پایا اور اس زمانہ کو دیکھا. فعلیہ بسنت و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے جو مہدیین ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے. عضوا علیہ بالنواجذ، نواجذ دانتوں کے ساتھ اس کو مضبوطی سے پکڑیں. اور یہ حدیث ہے، یہ حدیث حسن کے درجہ میں ہے. اس کے بعد جو 77 نمبر یہ ضعیف ہے، میں اس کو نہیں لیتا ہوں. اور اس کے بعد 78 نمبر وہ بھی ضعیف ہے. اور اس کے بعد باب ہے باب فی الانتہاء عما نہی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام ترمذی نے باب قائم کیا کہ رکنا اور بریک لینا اور توقف کرنا، اجتناب کرنا، پرہیز کرنا ان چیزوں سے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور حدیث اس میں 2679 ہے. حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترکونی، مجھے چھوڑ دیں، ما ترکتکم، جس کے متعلق میں نے آپ لوگوں کو کچھ انفارمیشن نہیں دیا، یعنی پوچھنا نہیں ہے. جس چیز کو میں نے نہیں بتایا آپ لوگ چھوڑ دیں، جس طرح میں نے چھوڑ دیا تم لوگوں کو. فَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فَخُذُوا عَنِّي، جب میں آپ لوگوں کا حدیث بیان کروں تو آپ لوگ مجھ سے لے لیں. فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، یقیناً آپ سے پہلے لوگ، آپ لوگوں سے پہلے لوگ، پہلے زمانے کے لوگ یعنی اسلام سے پہلے لوگ، ان کو اللہ نے ہلاک کیا ان کی کثرت سوال اور اپنے انبیاء پر اختلاف کی وجہ سے. اور حدیث صحیح ہے. اس کے بعد باب ما جاء فی عالم المدینہ، یہ باب کو امام ترمذی نے قائم کیا مدینہ کے ایک عالم کے متعلق جو ان کے شہرہ آفاقی تھا. اور وہ عالم المدینہ کون ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یا صحابہ اکرام کی پیشن گوئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول ہے روایت، یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت، ابو ہریرہ نے یہ موقوف لگتا ہے کہ ابی ہریرہ روایتاً یہ مرفوع ہے کہ قریب ہے کہ لوگ اپنے اونٹوں کے جگروں میں یعنی اپنے اونٹوں کو پر سفر کریں، یضرب الناس کہ لوگ مارے اکباد الابل، اور
اونٹوں کے جگر پر یطلبون العلم، یعنی کنایا ہے کہ لوگ سفر کریں اونٹوں کے اوپر، یطلبون العلم، علم کو طلب کرتا ہے، فلا یجدون احدا، اور علم کی طلب میں نکلیں گے اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر دشتوں کو وہ کراس کر کے، لیکن لا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ، عالم المدینہ سے زیادہ سمجھدار ان کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اور یہ حدیث حسن و یہ حدیث ابن عیینہ ہے، اور ابن عیینہ سے روایت کیا گیا ہے کہ انہو قال فی هذا، اس حدیث میں کہا سئل من عالم المدینہ، ابن عیینہ سوال کیا گیا عالم المدینہ کون ہے؟ فقال، کہا عالم المدینہ انہو مالک ابن انس، یہ مالک ابن انس ہے، امام مالک رحمہ اللہ، کہ لوگ اپنے اونٹوں کی پیٹ پر سوار ہو کر اور اس کی طرف آئیں گے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ باب ما جاء فی فضل الفقہ علی العبادہ، فقاہت کی فضیلت عبادت کے اوپر، یعنی فقیہ زیادہ افضل ہے یا عابد؟ اور اس میں پہلا حدیث جو ذکر کیا یہ حدیث موضوع ہے، اور اسی وجہ سے میں اس کو کوٹ نہیں کرتا ہوں۔ اور آگے جو حدیث ہے 82 نمبر، اور اس میں اس کو بلاؤ عمر کا 82 نمبر حدیث ہے، اور یہ قیس ابن کثیر کی طرح قال قدم رجل من المدینہ علی ابی الدرداء، ایک آدمی ابی الدرداء کے پاس مدینہ میں تشریف لے آئے۔ قدم رجل من المدینہ علی ابی الدرداء، مدینہ سے ایک شخص ابو درداء کے پاس آیا، وہ بدمشق، ابو درداء دمشق میں تھا، دمشق یعنی شام میں۔ فقال، ابو درداء نے کہا کہ ما اقدمک یا اخی، کس چیز نے آپ کو شام کی طرف لے کر میرے پاس لایا ہے؟ فقال، ابو درداء، فقال یہ شخص نے کہا کہ حدیث، ایک حدیث مجھے مدینہ سے شام کی طرف کھینچ کر لے آیا، 1 مہینہ کا سفر ہے، حدیث بلغنی، ایک حدیث میرے تک پہنچ چکا ہے، انک تحدث، آپ اس کو روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال اما جیت لحاجت، اس نے کہا کہ کیا آپ کا کوئی اور حاجت نہیں تھا، کوئی اور مقصد، ٹارگیٹ صرف یہی حدیث تھا؟ قال لا، کہا کہ مجھے کوئی اور حاجت نہیں تھا۔ قال اما قدمت لتجارت، کہا کہ آپ شام تجارت کے لیے تو نہیں آیا، ضمناً میرے پاس آیا ہوں اس حدیث کو پوچھنے کے لیے؟ قال لا، کہا کہ نہیں میں تجارت کے لیے نہیں آیا ہوں۔ قال ما جئت الا فی طلب هذا الحدیث، میں نہیں آیا مگر اس حدیث کے طلب میں۔ یہ حدیث ختم ہوگا، درس ختم ہوگا۔ قال فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، من سلک طریقا، جو شخص کسی بھی راستہ میں روانہ ہو جائے، تو یبتغی فیہ علما، اس راستہ میں وہ علم کو تلاش کرتا ہے، علم کی تلاش میں اس راستے پر روانہ ہوا، سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کی راستے کی طرف روانہ کرے گا۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، اور یقیناً فرشتے لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، رضا لطالب العلم، طالب علم سے راضی ہونے کی وجہ سے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، عالم کے لیے البتہ مغفرت طلب کرتا ہے، من فی السماوات و من فی الارض، جو آسمانوں میں ہے فرشتے اور زمینوں میں ہیں کوئی بھی زندہ جان، حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک مچھلیاں سمندر میں۔ وفضل العالم علی العابد، اور عالم کی فضیلت عابد پر، کفضل القمر علی سائر الکواکب، اور اس طرح جیسا کہ چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر کتنی زیادہ ہے، اتنی عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے، علم میں، مال میں نہیں ہے۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء اپنے پیچے دینار اور درہم، سونا چاندی چھوڑ کر نہیں گئے۔ انما ورثوا العلم، یقیناً انہوں نے علم چھوڑ کر گیا میراث میں۔ فمن اخذ بھی اخذ بحظ وافر، جس نے انبیاء کے علم کو میراث میں لیا تو یقیناً بہت بڑا نصیب ان کو ملا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد
وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ سنن ترمذی جو مقرر تھا آپ لوگوں کے اوپر یہ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا، اور آگے جو مقدمہ سنن ابن ماجہ ہے انشاءاللہ وہ اپنے وقت پر آئے گا۔